اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن اس بات میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے کہ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی جبکہ میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے۔ بات سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے کاز اور ایفیکٹ کے حوالے سے سمجھا جائے کہ بیوہ ہونا عمل ہے اور نتیجہ تکلیف ہے۔ تکلیف آپ نے برداشت کی، بچے آپ کے آسرے میں آ گئے اور پھر چلتے گئے، اس طرح زندگی کا سفر کٹ جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اللہ کو ماننے کے بعد یہ سوال بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے میں کمی تو نہیں ہے۔ بے شمار تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاصی محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدل ہو جاتی ہے۔ اس تکلیف پر خاموش رہنا عبادت کا نتیجہ دے گی۔ مثلا شہید ہو جانا، شہید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی کتنی نمازیں ہیں، بس جو اللہ کی راہ میں مر گیا اس کو شہید کہتے ہیں۔ تکلیف پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ باقی آپ کی یہ غلط فہمی تو دور ہونی چاہیے کہ یتیم بچوں کو پالنے والے آپ ہیں، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ خود پالنے والا ہے اور ان کا انتظام وہ خود ہی کرنے والا ہے۔ شاید ان بچوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ کئی مہربانیاں ہو رہی ہوں، اس کا شکر ادا کرو، پھر اس کی مصلحت پر بولنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک انسان پر خود بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور سب کو کہتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ درود پڑھتے اور خود ہی اسے یتیم کر دیا، پیدا ہی یتیم ہوئے۔ اب یہ اللہ کے کام ہے۔ عین ممکن ہے کہ بچوں کو یتیم کرنا شاید اللہ کی رحمت کا حصول بھی ہو۔ یتیم کے لیے اللہ کے بڑے بڑے کلمات ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہی نہیں، آپ کا انتظام چل رہا ہے، بچے پل رہے ہیں، اسے آپ اللہ کا حکم سمجھ رہے ہو، اسے آپ برداشت کرو۔ اگر لب نہیں کھولتے تو لب نہ کھولو۔ اور جو اس میں بعد کے واقعات کا امکان تھا، مثلا کسی اور شادی کی گنجائش تھی اور وہ آپ نے نہیں کی، تو آپ نے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کر لینی تھی، نہ کرنا اچھی بات نہیں تھی، مگر آپ نے جو یہ شادی نہیں کی ہے وہ اچھا کیا ہے۔ آپ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ٹھیک گزرتی جا رہی ہے، بچوں کی عاقبت بھی اچھی ہوگی۔ اپنے آپ کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے رکھو، بس اللہ ہی کا ساتھ ہے۔ اس بات کا کبھی اندیشہ نہ کرنا کہ کیا بنے گا، جو بنے گا وہ وہی بنائے گا۔ تو اگر چاہے تو بات بن جائے، وگرنہ تو انسان کے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہے، بلکہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو صبر ملا ہے، حوصلہ ملا ہے، یہ بڑا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا دیا ہے اور کتنی کتنی باتوں کے اندر ایک تکلیف دے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت ہو جائے اور پھر زندگی میں تکلیف آ جائے اور اللہ تکلیف کے ساتھ خود ہی آ جائے تو جو بظاہر تکلیف ہے تو پھر وہ کیا تکلیف ہے۔ تکلیف کے وہ دن جب دوست گھر آ جائے، محبوب گھر آ جائے تو وہ تکلیف کے دن نہیں کہلاتے، بلکہ وہ قرب کے زمانے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تکلیف کے زمانے کو قرب کا زمانہ بناؤ۔ اب آپ خالی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو، اللہ کے ساتھ دوستی کرو اور اطاعت کرو، پھر آپ کے ساتھ ایک رونق لگ جائے گی۔ اچھا زمانہ آئے گا، یہ بھی اچھے زمانے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ گلا شکوہ نہ کرو، جو ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے جو کام ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ زندہ رہ گئے ہیں وہ بھی کچھ عرصے کے بعد نہیں رہیں گے، اس میں دقت والی کوئی بات نہیں اور یہ رونے دھونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت زیادہ رو رہا تھا کیونکہ اس کے ابا جان رخصت ہو گئے تھے۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ابا جی چلے گئے۔ انہوں نے کہا پھر روتا کیوں ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ چند دن کی بات ہے، تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا، تو اس میں دقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر جدائی کا افسوس ہو رہا ہے تو جدائی تو خیال کا نام ہے، اور اگر خیال زندہ رہے تو کوئی بھی جدا نہیں ہوتا۔ مرنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے۔ کیا کہا میں نے؟ مرنے والا کب مرتا ہے؟ جب یاد کرنے والا مر جائے۔ اگر یاد کرنے والا زندہ ہے تو مرنے والا مرا نہیں، پھر مرنے والا سلامت ہے۔ کب سلامت ہے؟ جب یاد کرنے والا زندہ ہے۔ وہ جنہیں زندگی میں یاد کرنے والے بھول گئے ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
1000 آباد شادیاں جو ہیں وہ برباد ہو گئیں اور طلاقیں ہو گئیں۔ 1000 گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا، ملاقاتوں کو بعض اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی، سلام دعا کا پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسی بے شمار کہانیاں ہیں، اور آپ کا گھر تو ایک آباد گھر کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا بھروسہ ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ آپ شکر ادا کریں، کرنے والے نے جو کر دیا ٹھیک کر دیا۔ آپ اس کا سجدہ کریں، عبادت کریں، اللہ سے محبت کریں، اور اسے کہو کہ اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو جانے اور یہ بچے جانے۔ جس نے آپ کو غم دیا اس نے آپ کو اپنا قرب دے دیا۔ غم سے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہے، اور آپ کو میرے خیال سے وافر غم ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں اس انسان کے دل میں اللہ کے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ دل میں آتا ہے اور پھر آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے مبارک موقع ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سب پر رحم کرے اور ملک پر رحم کرے۔ وہ پالنے والا ہے، خود ہی پالنے والا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اس نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اچھے سبب بنائے رکھے اور آپ کو ہر تکلیف سے بچائے رکھے۔ سب لوگ دعا کریں۔ سب غموں میں ہیں، یعنی سارے انسانوں پر سب غم ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ سارے انسانوں پر ہر غم ہے، کوئی آدمی اس سے آزاد نہیں۔ ہر غم ہر آدمی کے لیے ہے، اور الگ الگ غم بھی ہیں ہر آدمی کے لیے۔ مجموعی غم برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے۔ مثلا اخبار کی خبر کا غم سب کے لیے برابر ہے۔ یہ غم ہے کہ ملک پر خطرہ آ گیا تو خطرہ سب کے لیے برابر ہے۔ ملک میں یہ جو ہو رہا ہے یہ سب کے لیے برابر ہے۔ مہنگائی سب کے لیے برابر ہے۔ اگر فلڈ آ گیا تو یہ سب کے لیے برابر ہے۔ سارے غم مشترک بھی ہیں اور کچھ غم ذاتی بھی ہوتے ہیں۔ سچ پوچھا جائے تو ذاتی غم بھی برابر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آدمی چاہے نیک ہو، بد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی آنکھ سے کتنے آنسو نکلے۔ اللہ نے غم کا کوئی نہ کوئی سبب بنا لینا ہے۔ امیر کے لیے کوئی اور سبب ہوگا، غریب کے لیے کوئی اور سبب ہوگا۔ کسی کا کوئی مر جانے والا واقعہ ہوگا، کسی کا چھن جانے والا واقعہ ہوگا، کسی کے لیے کوئی اور واقعہ ہوگا۔ کون سی ہے آنکھ جو غم سے یہاں روتی نہیں، جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں۔ نہ آنسو سے رکتا ہے جانے والا اور نہ بلانے سے واپس آتا ہے۔ بس یہ ساری کہانی ہے، اور اصل میں کہانی اس کی اپنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کھیل ہے اور آپ اس کے کردار ہیں۔ وہ خود ہی یہ کھیل کھیلتا جا رہا ہے، تم میلہ دیکھتے جاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس اس کے انسٹرومنٹ بن جاؤ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دو۔ سپردم بہ تو مایا خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را، تو خود کو مکمل طور پر سپرد کر دو۔ جب ہم ہیں ہی نہیں تو پھر بات کیا ہے؟ جب ہم ہوں گے ہی نہیں تو پھر بیوہ کس لیے ہو رہا ہے؟ وہاں نہ کوئی بیوہ ہے، نہ آباد ہے اور نہ غیر آباد ہے، بس اس کا فضل ہی ہے، اور آپ فضل کو پکارو۔